الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان یتیموں کا ذکر فرمایا جو ابھی بے عقل ہوں، سمجھ نہ رکھتے ہوں تو ولی ان کو مال ان کے سپرد نہ کریں۔ اگر ولی ان کے مال سپرد کر دیں تو وہ مال کو ضائع کر دیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، نہ دو بے وقوفوں کو مال، اموالکم وہ مال، التی جعل اللہ لکم قیاما جس کو اللہ رب العزت نے بنایا تمہارے لیے گزارا، ورزقوہم فیہا وکسوہم اور ان میں سے تم کھاتے ہو، وکسوہم اور پہنتے ہو، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان ناسمجھ بچوں کو نرمی سے بات کرتے رہو اور سمجھاتے رہو۔ وابتلوا الیتامى اس کا معنی بنتا ہے کہ یتیموں کا امتحان لو، ان یتیم بچوں کا امتحان لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب امتحان کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو، اس میں سے کچھ تھوڑے سے ان کو پیسے دو اور ان کو بتاؤ نہ کہ یہ مال تمہارا ہے، تمہارے ہی پیسے ہیں، بلکہ تم ان کو پیسے دے کر بھی یہ لو تیری جیب خرچ ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد، ایک دو دن کے بعد پھر ان پیسوں کا پوچھو ان سے۔ اولاد کو بھی آدمی پیسے دے تو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے جو اکابرین نے لکھا ہے کہ پھر پیسے دے کر دیکھو کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ اگر دو چار دن کے بعد یا تو اس پیسے سے وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لے کر آئے گا، کپڑے لے آئے گا، جوتی لے آئے گا، یا کوئی کتاب بک وغیرہ کوئی چیز ضرورت کی لے کر آئے گا، یا ان پیسوں کو عیاشی میں اڑا کر آئے گا۔ اگر وہ ضرورت کی چیز لے کر آیا ہے تو پھر سمجھیں کہ اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے۔ اگر ان پیسوں کو اڑا کر آیا ہے عیاشی میں تو سمجھیں اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اب اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو کہو کہ یہ پیسے ہیں، جاؤ جوتی لے کر آؤ یا کپڑے لے کر آؤ۔ اب پیسے آپ نے اضافی دیے، اب کپڑے کا ایک سوٹ ملتا ہے نارمل سا 1000-1200 روپے کا، تو آپ نے اس کو 3000 دے دیا، 2500 2000 اس طریقے سے۔ تو جب وہ پیسے لے کر گیا تو جب وہ لے کر آئے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ کپڑا کس طریقے سے لے کر آیا، نارمل والا لے کر آیا ہے، اچھا لے کر آیا ہے کہ نہیں لے کر آیا۔ اگر وہ نارمل کپڑا لے کر آیا ہے اور ہے بھی اچھا، درمیانی قیمت میں لے کر آیا، پھر سمجھے کہ اس کے اندر سمجھ ہے۔ اگر وہ کپڑا ان سب پیسوں کا لے کر آیا، عمدہ پیسے تو اس کو تھوڑے دیے گئے تھے، رہنا بھی نارمل حساب سے، تو یہ ہے بھی یتیم، تو یہ عمدہ سے عمدہ کپڑا لے کر آیا، سمجھو کہ اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، یہ پیسے اڑانے کے چکر میں ہے، تو ابھی اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ تو کئی طریقے سے امتحان لیا جا سکتا ہے۔ وابتلوا الیتامى اللہ فرماتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کا امتحان لو، اور امتحان اس طریقے سے لینا ہے کہ کاغذ پینسل دے کر امتحان نہیں لینا۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح جب یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا پھر اگر تم دیکھو کہ وہ ہوشیاری پکڑ رہے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ پہلے امتحان لو،
اگر ان کے اندر سمجھ آ گئی ہے، بوجھ آ گئی ہے، تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو، ورنہ سپرد نہ کرو۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے۔ اب وہ بچہ جب جوان ہوگا تو اس کے ارد گرد ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو فتنہ برپا ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات کسی کو چنگاری لگائیں گے، کبھی کسی کو کوئی بات کریں گے، بھی سکون سے سارے کیوں رہ رہے ہیں۔ اب وہ کہیں گے مال تو تیرا یار، وہ کھا رہے ہیں، پیسے تیرے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ان کی باتوں میں آ کر وہ کہے گا جی مال تو میرا ہے، میرا واپس کرو۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے واپس نہیں کرنا۔ پیچھے جو بات پہنچی حتیٰ وابتلوا الیتامى، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ سمجھدار ہوں تو امتحان لیا، سمجھدار ہو گئے تو پھر فإن آنستم منہم رشدا، سمجھ بوجھ ان کے اندر ہے تو پھر مال ان کے سپرد کرو۔ اگر سمجھ بوجھ نہیں ہے تو ان باتوں میں نہ، ان کو کہہ دینا کہ بھی ٹھیک ہے، مال تیرا ہے، پیسے تیرے ہیں، ہم تو تیرے خادم ہیں بھائی، ابھی دیں گے، پیسے تیرے ہیں، مال تیرا ہے، لیکن ہم تیرے خادم ہیں، ہمایا ایسے سپرد نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھا جاؤ یتیموں کا مال اسرافاً وبداراً، ضرورت سے زیادہ، وبداراً اور جلدی، ضرورت سے زیادہ اور جلدی ان کے مال کو نہ کھا جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مستحق ہیں، اس کے مال میں سے آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا مال اتنا بھی خرچ نہ کرو جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اس کے پاس ہو بھی کچھ نہ، کہ تیرا تو ہم نے خرچ کر دی۔ ضرورت اس زیادہ اسراف بھی نہ کرو، وبداراً اور جلدی بھی ختم نہ کرو۔ ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے سے پہلے، ان کی بلوغت کی عمر سے پہلے ان کا مال ختم نہ کر جاؤ۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر تمہیں حاجت نہ ہو، تم غنی ہو، فلیستعفف، تو کھانے سے یتیم کے مال سے بچتے رہو۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے اور سمجھنے کی ہے کہ غنی کس کو کہتے ہیں، غنی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ میں یہی بات ہے کہ غنی اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب کو پہنچ جائے، جو صاحب نصاب کو پہنچ گیا وہ غنی ہے۔ اب صاحب نصاب کو بیوہ عورت بھی پہنچ سکتی ہے، یتیم بچہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ آیا کہ اس پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بیوہ عورت ہے لیکن صاحب نصاب ہے، یتیم بچہ ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ بیوہ ضرور ہے لیکن صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کی کیا مقدار ہے؟ جس کے پاس زید از چیز 52.5 تولے چاندی کے برابر نصاب پہنچ جاتا ہے، یعنی 1,33,000 اور کچھ رقم، اس موجودہ ابھی آج کل کے حساب سے جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، یا اتنی رقم کی چاندی یا سونا زیورات موجود ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ صاحب نصاب ہے، اب اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں اس پر قرض بھی نہ ہو، اگر اتنا قرض دینا ہے تو پھر تو یہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ نہیں لگتی، چاہے وہ بیوہ عورت ہی کیوں نہ ہو یا یتیم بچہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور جو صاحب نصاب، یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب لکھی، میں ایک آدمی صاحب نصاب کو نہیں پہنچتا، بیوہ عورت ہے لیکن یہ اس کے پاس اضافی رقم نہیں ہے، مگر اس کے پاس اضافی چیزیں ایسی ہیں
چارپائیاں ہیں، کپڑے بہت اضافی ہیں، برتن بہت اضافی ہیں، گھر کی ضروریات سے بہت چیزیں ایسی اضافی ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب کو تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ مایا کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرات بڑی احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی چیز رکھو جو سال کے اندر استعمال ہو جائے ایک مرتبہ۔ تو ہمارے ہاں تو بہت سارے برتن ایسے ہوتے ہیں جن کو سالوں سال پڑے رہتے ہیں لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہوتے۔ تو جب نصاب کو دیکھنا ہے تو ان برتنوں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان کپڑوں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان بستروں کو بھی گننا ہوتا ہے، ان چارپائیوں کو بھی گننا ہوتا ہے جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوتی، پورے سال میں استعمال نہیں ہوتی۔ تو یہ زیادہ چیزیں ہیں۔ میں اگر ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر تم محتاج ہو تو تم کھا سکتے ہو دستور کے مطابق، پیچھے تفصیل گزر چکی ہے اس کی۔ اگر تم محتاج ہو، تم خود اس کو نہیں کھلا سکتے، نہیں پلا سکتے، تو پھر تم کھا سکتے ہو دستور کے مطابق، لیکن گن گن کر کہ کتنا ہی اس پر خرچ آتا ہے اتنا ہی کھانا ہے، اور اس کو لکھنا بھی ہے، اس پر گواہ بھی بنانا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر جب تم ان کو حوالے کرو اموالہم، ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو۔ جب مال دو، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، سمجھدار بھی ہو جائے، تو ان کے مال سپرد کرو اور گواہ بھی بنا لو، اور ان گواہوں کو جو پہلے بنا کر رکھے تھے ان کو بلا کر ان کے سامنے ان کے سپرد کرو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ رب العزت کافی حساب لینے والا ہے۔ اللہ عمل کی